چکی ہے. آج کلیسیا میں بدکاری, آج زمانے میں بدکاری. دیکھیے عورت جو ہے, عورت مثل کلیسیا ہے. آپ پوری بائبل میں دیکھ لیں, عورت مثل کلیسیا ہے. آپ غزل و غزلات میں چلے جائیں, جب وہ دلہا اور دلہن یا محبوب اور محبوبہ کی بات کرتا ہے تو یہ خدا اور اس کی کلیسیا کی بات ہے, یہ دلہا اور دلہن کی بات ہے. عورت مثل کلیسیا ہے. آپ اگر مکاشفہ کی کتاب میں چلے جائیں جہاں پر ذکر آتا ہے عورت, وہ کلیسیا ہے. آپ جب پرانے عہد نامہ میں چلے جائیں, وہ اسرائیل کو اپنی محبوبہ کہتا ہے, وہ اسے اپنی منکوہہ کہتا ہے, وہ اسے اپنی بیوی کہتا ہے. عورت مثل کلیسیا ہے. اور اگر آپ کلیسیا کو دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ اس زمانے کی کلیسیا کیسی ہے, آپ اس زمانے کی عورت کو دیکھ لیں. میں سچ کہہ رہا ہوں بہنوں, اگر آپ کسی زمانے کی کلیسیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, آپ اس کے زمانے کی عورت کو دیکھیں. اس لیے جب بائبل کہتی ہے کہ نوح کے زمانہ میں جو کچھ ہوا وہ آج کے دور میں ہے, جب بائبل کہتی ہے جو لوط کے دور میں ہوا وہ آج کے دور میں ہے, جس طرح نوح کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. نوح کے دنوں میں کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ طوفان سے تو تباہ ہوئی, پر کیوں ہوئی؟ لکھا ہے لوگ کھاتے پیتے تھے, لوگ شادی بیاہ بھی کرتے تھے, لوگ ہر کچھ کرتے تھے, لیکن لوگوں نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. جب لوگ اپنا طریقہ بگاڑ لیں, جب لوگ اپنی عبادت اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دے تو خدا اپنا غضب نازل کرتا ہے. جس طرح نوح کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے آنے کے وقت آج یہی کچھ ہو رہا ہے. مسیح کلیسیا میں موجود نہیں ہے, مسیح باہر کھڑا ہوا ہے. کلیسیا روایات میں پھنسی ہے, کلیسیا عقائد میں پھنسی ہے, کلیسیا بت پرستی کے طریقوں میں پھنسی ہے. اور عورت کی بات میں کرتا چلوں, آخری بات میں نے کہا تھا جو میں کروں, یہ آخری بات یہ ہے کہ جس زمانے کی آپ کلیسیا کو جاننا چاہتے ہیں اس زمانے کی عورت کو جانیں. آج کی عورت کیا ہے؟ وہ مرد کو سکھانا چاہتی ہے, وہ اپنی حکومت چاہتی ہے. بہنوں معذرت کے ساتھ, میری بیوی اور میری ماں یہاں پر بیٹھی ہیں اس لیے میں کھل کر بات کر سکتا ہوں آپ سے. آج کے زمانے کی عورت, آپ میری بہنیں, میرے عزیز, آپ یہ سب جانتے ہیں, آج عورت اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے, اپنی حکومت چاہتی ہے. مسیح, کیا کلیسیا مسیح کو کچھ سکھا سکتی ہے؟ بولے, کیا کلیسیا مسیح کو سکھائے گی؟ اس نے کیا کہا, ہر عورت کا سر مرد ہے اور مرد کا سر مسیح اور مسیح کا سر خدا. یہ ہے بائبل کی ترتیب. لیکن آج کی عورت وہ اپنے آپ کو اول جاننا چاہتی ہے, وہ اپنے طریقے کو زیادہ مانتی ہے, وہ گھر پر حکومت چاہتی ہے. خدا کے طریقے کو بدل نہیں سکتے آپ. بائبل کہتی ہے کہ عورت کا سر اس کا مرد ہے. میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں. آج ملتان میں یہ بات کر کے جانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہر عورت کا سر اس کا مرد ہے. بت پرستی کی پیغام دے رہا ہوں آپ کو. یہ کیا ہے؟ میرا سر ہے. اور اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ میرا ہاتھ اپنی مرضی سے کچھ کرنا شروع کر دے, یہ کہاں سے حکم لے گا؟ سر سے. کدے میرے گوڈے نے میرے کو صلاح دیتی ہوگی؟ نہیں ہو سکتا. یہ فطرت کی بات ہی نہیں ہے نا. یا اس نے کہا جی آج میں ایک کرنا ہے تو ایسے ہو جائے گا؟ فطرت نہیں ہے بھائی. اور فطرت تو پہلی بائبل ہے. آپ فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے. فطرت پہلی بائبل ہے, اور پہلی بائبل آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بائبل بار بار فطرت کی مثال دیتی ہے, بار بار ہمیں فطرت سے سمجھاتی ہے. میرا بدن کا کوئی حصہ مجھے نہ تو حکم دے سکتا ہے نہ اپنے تابع رکھ سکتا ہے, لیکن آج کی عورت اپنے مردوں کو اپنے تابع رکھنا چاہتی ہے, اپنے پیچھے لگانا چاہتی ہے. یہ فریب ہے. میں شکر گزار ہوں بہنوں کو دنوں میں تعلیم بدلی. میں ہم بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے تعلیم بجائی, کیونکہ اپنے بارے میں تھوڑی سخت بات سن کر تالی بجانا واقعی حوصلے کی بات ہے. لیکن بات بائبل کی ہو رہی ہے
کہ کبھی ایسے نہیں ہوا، لیکن آج کی کلیسیا مسیح کو سکھانا چاہتی ہے. آج مسیح کہتا ہے اس طرح کرو، کلیسیا بتا رہی ہے کوئی اور طریقہ. بھائی یہ بت پرستی ہے، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ اور اگر اس زمانے کی عورت بہنوں اپنے گھروں کو درست کرو. آپ اگر پڑھی لکھی ہیں تو کیا ہوا؟ آپ کا سر مرد ہے. اس کا یہ مطلب نہیں آپ زیادہ تعلیم یافتہ ہو جائے تو آپ مرد کی حکومت کو ماننے سے انکار کریں، کیونکہ مرد مثل مسیح ہے اور عورت مثل کلیسیا ہے. اور کلیسیا مسیح کو نہیں سکھا سکے، لیکن کلیسیا کوشش کر رہی ہے. آج کی عورت اس طرح سے کر رہی ہے، وہ خدا کے آئین، خدا کے قانون کو تبدیل کر دینا چاہتی ہے. آج کی کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ اس نے عبادت کا اپنا طریقہ بنایا اور مسیح کو اس نے ہٹا دیا. لیکن میرے عزیز، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے ہمیں سکھاتا ہے. آج گھروں میں، کلیسیاؤں میں برائیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ خاندانوں میں برائیاں ہیں. خاندان خدا کے طریقے پر نہیں ہے، اور جہاں خاندان خدا کے طریقے پر نہیں ہے، خدا کی برکت نہیں ہے. صحیح بات ہے نا؟ گھروں میں کیوں ہے پرابلم؟ کیونکہ خدا کا طریقہ نہیں ہے درست. آپ کے گھروں میں یہ پرابلمز ہیں، آپ کے بچے نافرمان ہیں، آپ کے گھروں میں تنگ دستی ہے، مسائل ہیں، لڑائی ہے. کیوں ہے؟ خدا کی برکت نہیں ہے. خدا کی برکت کب ہوگی؟ خدا کے طریقے پر. خدا کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہر عورت کا سر اس کا مرد ہے. لیکن آج مجھے کسی نے کہا، ایک اور بات کرتا چلوں. ایک دفعہ اچھا، بعض عورت کا کام کیا ہے؟ صرف سیکھنا. عورت کا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف سننا. عورت کا کام کیا ہے؟ تابعداری کرنا. سر کا کام ہے. جیسے مسیح نے اپنا طریقہ کار کر کے اس کلیسیا کی خاطر محبت میں جان بھی دے دی، اس طرح سے محبت کریں. لیکن آج کل کلیسیا میں یہ پرابلم ہے نا کہ جب میاں بیوی نئی شادی ہوتی ہے نا، تو نئی شادی ہوتی ہے، اور نئی شادی کے بعد لڑکی اور لڑکا وہ علیحدہ رہنا چاہتے ہیں، یا لڑکے کی بات جو ہے وہ لڑکی کی بات لڑکا زیادہ سنتا ہے، اپنی بیوی کی بات سننا شروع کر دیتا ہے. تو ماں وہ سوچتی ہے یہ پہلے تو مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا، یہ جدوں دی آئی ہے رہتے پیچھے علاقے ہے. اصل میں بات کچھ اور ہے. یہاں پر پرابلم ہے، یہ ہونا ہے. یہ بائبل کا طریقہ ہے نا. بائبل میں لکھا ہوا ہے نا کہ وہ ایک تن ہے. بائبل میں جو پہلا رشتہ بنایا گیا وہ ماں نہیں ہے، وہ باپ نہیں ہے، وہ بھائی نہیں ہے، وہ بیوی ہے. جو پہلا رشتہ بنایا گیا وہ بیوی ہے. آدم کے پاس ایک عورت لے کر آیا جس سے اس نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے اور میرے گوشت میں سے، اور یہ تو میرا حصہ ہے، یہ تو میں ہوں. اچھا، آدم کیا تھا؟ آدم مثل خدا تھا. بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے نا کہ آدم خدا کی شبیہ، خدا کی صورت. میں کہتا ہوں آدم خدا کی کاپی تھا. جیسا خدا ویسا آدم، گناہ سے پہلے جیسا خدا ویسا آدم، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کی شبیہ تھا. اور خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ دوسرے مطلب میں اگر آپ خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ آدم کو سمجھ لیں، تو آپ خدا کو سمجھ لیں گے. اب آدم کیسا تھا؟ لکھا ہوا ہے آدم جب خدا نے اسے بنایا تو وہ نر و ناری تھا. کیا تھا آدم؟ نر و ناری، یعنی نر بھی تھا اور وہ ایک ہی آدم میں یہ سب کچھ تھا. عورت نہیں تھی اس وقت بنی، ابھی عورت تو بعد میں بنی. جب لکھا ہوا اس پر گہری نیند بھیجی گئی تو کیا ہوا؟ خدا اس کی پسلیوں میں سے ایک نکال کر اس کے پاس لایا. کتنی پسلیاں نکالی؟ کتنی؟ کئی پادری بھی دو کری کر دیں گے. ہاں جی، نکلی ایک ہی ہے گی، ہمیں زبردستی بھی ہے گی. ہاں مخالی دوسری یا تیسری یا چوتھی یا پانچویں جو بھی ہو، اس نے ایک ہی نکالی. آدم کو جب اس نے گہری نیند بھیجا تو ایک پسلی اس نے نکالی اور اس سے عورت بنا کر اس کے پاس لایا، اور اس نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اور اگر آپ ایک آخری حوالہ پڑھ لیجئے، میں معذرت کے ساتھ میرے پاس وقت کی کمی کے باعث کچھ باتیں میں ابھی شاید نہ کروں، لیکن 5واں باب ہے. دیکھیے یہ آدم کا نسب نامہ ہے. اچھا ویسے یہ 5واں باب چھوڑیے، آپ پہلے باب میں چلیے. پہلے باب کی 27ویں آیت یہ پڑھنا چاہتا ہوں، ضروری بات ہے اس لیے پڑھ کر جانا چاہتا ہوں. لکھا ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. خدا نے انسان کو اپنی صورت، یہ خدا کی صورت تھا. یہ آدم اس وقت آدم ہی تھا.
اچھا بعض کہتے ہیں نا آدمی ہوا بھی تھی، تو بھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھ ہی رہے ہیں نا ہم، کون ثابت کر رہے ہیں؟ پادری صاحبان ہو سکتا ہے اگری نہیں کرتے ہو لیکن پڑھ لیتے ہیں. خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. ان کو مطلب جمع، ان کو مطلب ایک سے بڑھ کر، یعنی نر اور ناری جمع ہو گیا نا. نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی، یعنی نر اور ناری کو برکت دی، اور انہیں کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو. کس سے کہا؟ نر و ناری کو کہا. جو خدا نے نر و ناری پیدا کی اسے کہا بڑھو پھلو زمین کو معمور و محکوم کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اکیلا آدم تھا، اور تو بعد میں بنی. اب 5ویں باب میں چلیے. 5ویں باب کی پہلی ہے یہ آدم کا نسب نامہ. یہاں ایک بھید ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ آیت پڑھ کر ایک بھید ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ آدم کا نسب نامہ ہے. جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا. خدا کی شبیہ اس کی صورت تھا، اسے اپنی شبیہ پر بنایا. نر اور ناری ان کو بنایا، ان کو پھر جمع، ایک سے بڑھ کر ہو جائے تو جمع. نر اور ناری، پہلے وہ تھا اب پورا اور ڈال دیا. نر و ناری تھا اب نر اور ناری ڈال دیا. نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی. اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام کیا رکھا؟ کیا لکھا؟ لکھا ہوا ہے جس روز وہ خلق ہوئے. کون؟ نر اور ناری جب خلق ہوئے تو ان کا نام کیا رکھ دیا؟ آدم رکھ دیا کہ آدم اور حوا رکھ دیا؟ بھائی آدم رکھا. آدم اکیلا ہی نر ہے اور اس کے اندر ہی ناری ہے. اسی طرح میرا خدا ہے، کیونکہ جب میں آدم کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا خدا نظر آتا ہے. آدم کو سمجھنا ہے، خدا کو سمجھنا ہے. آپ جان جائیں گے میرے خدا کے اندر، میرے دلہا کے اندر اس کی دلہن موجود ہے. جیسے دلہا کے اندر اس کی پسلی موجود تھی، مسیح کے اندر اس کی دلہن موجود ہے، اس کے بدن کا حصہ ہے. یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. آدم کو دیکھا ہے، در حقیقت خدا کو جانیں گے. یہ میری ہڈیوں میں سے، آج ہم اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی اور اس کے گوشت میں سے گوشت. یعنی جیسا آدم ویسا اس کی بیوی. آدم کیسا؟ آدم مٹی سے بنا. بیوی کہاں سے بنی؟ بیوی بھی مٹی گوشت سے بنی ہوئی ہے. مسیح بھی اپنی دلہن اپنی جیسی چاہتا ہے. آدم کی دلہن آدم جیسی، تو مسیح کی دلہن مسیح جیسی. مسیح کیا ہے؟ کلام ہے. دیکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا.